السلام علیکم۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور محترم شخصیت حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی اور ان کے کردار پر ایک تفصیلی نظر ڈال رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، وہ بنی اسرائیل کے عظیم انبیاء میں سے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی، اور ان کے بہت ہی کہہ لیں مشکل مشن میں ان کے دستے راز تھے۔ جی ہاں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ان کا کردار، ان کی نبوت اور قرآن میں ان کا ذکر کیسے آتا ہے۔ تو آج اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان معلومات کی گہرائی میں اتریں اور حضرت ہارون علیہ السلام کی شخصیت، ان کی اہمیت اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا اس کو سمجھیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی جو عزت ہے وہ صرف اسلام میں ہی نہیں، یہودیت میں، عیسائیت میں، وہاں بھی ان کو ایک بہت اہم پیغمبر اور رہنما مانا جاتا ہے۔ اچھا۔ ان کی کہانی میں آپ دیکھیں قیادت ہے، بھائی چارہ ہے، صبر ہے، بات کرنے کا ڈھنگ، بہت سے پہلو ہیں جن پر غور کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا؟ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، جی، لیکن ان کے خاندان، قبیلے کے بارے میں ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ یہ بھی سنا ہے کہ وہ عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ جی ہاں، یہ بات درست ہے۔ ان کا نسب اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام تک۔ والد کا نام جو یہودی اور عیسائی روایات میں آتا ہے وہ ایمرم، اور مادہ کا نام یوکیباد۔ قرآن میں والدین کا ذکر تو ہے مگر نام واضح طور پر نہیں ہے۔ اچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے اور ایک بڑی بہن بھی تھی، مریم نام آتا ہے روایات میں۔ جی۔ اور اہم بات ان کا قبیلہ ہے، وہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے قبیلہ لاوی سے تھے۔ لاوی قبیلہ، جی، یہ قبیلہ شروع سے ہی مذہبی خدمات کے لیے، کہانت کے لیے ایک طرح سے مخصوص سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے خاندان کا ایک خاص مذہبی پس منظر پہلے سے ہی تھا؟ یقیناً، بالکل، اور اسی پس منظر کی وجہ سے یہودی روایت میں حضرت ہارون علیہ السلام کو پہلا کاہن اعظم یعنی ہائی پریسٹ مانا جاتا ہے۔ ان کی اہلیہ کا نام ایلیشبا اور 4 بیٹوں کا ذکر ناداب، ابیہو، الیعازر اور اتامر یہ بائبل میں ملتا ہے۔ جی۔ ان کی نسل پھر کوہانیم کہلائی، جو نسل در نسل یہودی معبد میں وہ کہانت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اچھا۔ یہ تفصیلات جیسے بیوی بچوں کے نام یہ اسلامی کتابوں میں اتنی نمایاں نہیں ہیں کیونکہ وہاں زیادہ زور ان کی نبوت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا کردار تھا اس پر ہے۔ سمجھ گئی، یہ خاندانی پس منظر تو واضح ہوا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس اہم موڑ پر جب انہیں نبوت ملی۔ یہ کیسے ہوا؟ میرا ذہن تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی طرف جاتا ہے جو انہوں نے اپنے بھائی کے لیے کی تھی۔ بالکل، یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ فرعون کے پاس جائیں جو اتنا بڑا بادشاہ تھا، ظالم بھی تھا، جی ہاں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری مدد کے لیے میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ شریک کیا جائے۔ سورہ طٰہٰ میں وہ دعا بڑی تفصیل سے ہے۔ جی، وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی۔ بالکل، اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، یعنی میرے گھر والوں میں سے میرا وزیر بنا دے میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ اور اللہ نے یہ دعا قبول کی، لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام میں ایسی کیا خاص بات تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پر ان کا نام لیا؟ جی، یہاں ذرائع ایک بہت دلچسپ بات بتاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اس کی وجہ بتائی۔ سورہ قصص میں وہ کہتے ہیں وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا۔ اچھا، میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہے، یعنی ایلیکوینٹ ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدًّا يُصَدِّقُنِي، اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ یعنی وہ قادر الکلام تھے۔ جی، قادر الکلام تھے، بات کو بہت مؤثر انداز میں پیش کرنے کی ان میں صلاحیت تھی۔ یہ صرف ٹرانسلیشن نہیں تھی، نہیں، بلکہ فرعون کا بھرا دربار ہے، وہاں نفسیاتی دباؤ ہے، دلائل کا مقابلہ ہے، وہاں ایک ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو صرف پیغام نہ پہنچائے بلکہ اسے قوت سے، وضاحت سے بیان بھی کرے۔ تو گویا ان کی فصاحت لسانی صرف ایک اضافی خوبی نہیں تھی بلکہ اس مشن کے لیے ایک اہم ضرورت تھی۔ بالکل، کلیدی ضرورت تھی۔
یہ بتاتا ہے کہ پیغام پہنچانے میں صرف سچائی کافی نہیں ہوتی، انداز بیاں، ابلاغ کی مہارت یہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور حضرت ہارون کو بھی نبوت دی۔ قرآن میں کئی جگہ واضح ہے کہ یہ مشن مشترکہ تھا، دونوں بھائیوں کو مل کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا گیا۔ جی، جیسے سورہ یونس میں بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، سورہ یونس، سورہ آراف، کئی جگہ یہ ایک ٹیم ورک تھا، ہر ایک کا کردار اہم تھا۔ اسی مشترکہ مشن کے دوران پھر وہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی آئی، سنہرے بچڑا والا واقعہ۔ وہ بہت مشہور ہے۔ جی بالکل، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہوئے تھے تو پیچھے قوم کا کیا حال ہوا اور اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام کا کیا کردار تھا؟ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جاتے ہوئے انہیں اپنا جانشین بنایا تھا۔ جی، سورہ آراف میں ذکر ہے کہ انہوں نے حضرت ہارون سے کہا تھا، اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، میری قوم میں میری جگہ لینا، اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے پیچھے نہ چلنا۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری تھی، بہت بھاری ذمہ داری تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں جو 40 دن کی تھی، جی، ایک شخص تھا سامری، اس نے بنی اسرائیل کے زیورات پگھلا کر ایک بچھا بنا دیا جس میں سے آواز بھی آتی تھی، اچھا، اور اس نے قوم کو گمراہ کر دیا کہ بھئی یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے جسے وہ بھول گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو ایمان کا بہت سخت امتحان تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا کیا پھر؟ قرآن بتاتا ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے کہ حضرت ہارون نے اس سے پہلے ہی انہیں سمجھایا تھا، یا قومی انما فتنتم بہ وان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری، اے میری قوم، تم اس سے آزمائے گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، میری پیروی کرو، میرا حکم مانو۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ قوم شرک نہ کرے، انہیں اللہ یاد دلایا، مگر قوم کا بڑا حصہ وہ سامری کے پیچھے لگ گیا، انہوں نے حضرت ہارون کی بات نہیں مانی۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، وہ منظر تو قرآن نے بہت سختی سے بیان کیا ہے، ان کا غصہ۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلال والے پیغمبر تھے، قوم کو اس حال میں دیکھا تو شدید غصہ آیا، غصے میں وہ تورات کی تختیاں بھی زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے۔ یہ تو بہت شدید رد عمل تھا۔ بہت شدید، لیکن یہاں حضرت ہارون علیہ السلام کا جواب بڑا اہم ہے، وہ ان کے تحمل اور ان کی حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ سورہ طٰہٰ اور سورہ آراف دونوں میں ان کا جواب ہے۔ انہوں نے کہا، اے میرے ماجائے بھائی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے، پس تو مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ شمار نہ کر۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ انہوں نے نرمی کیوں کی، انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ سختی کرتے تو قوم میں پھوٹ پڑ جاتی، تفرقہ ہو جاتا۔ اچھا، اور پھر جب آپ واپس آتے تو آپ مجھ سے کہتے کہ تم نے قوم کو تقسیم کیوں کر دیا۔ یعنی یہ تو ایک بہت ہی نازک صورتحال تھی، ایک طرف شرک ہو رہا تھا، دوسری طرف قوم کو متحد بھی رکھنا تھا۔ اس واقعے سے قیادت کے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ واقعہ قیادت کا ایک بنیادی مسئلہ، ایک ڈیلیما سامنے لاتا ہے کہ اصول پرستی اور عملیت پسندی میں توازن کیسے رکھا جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے وقتی طور پر نرمی کی تاکہ قوم مزید تقسیم نہ ہو، کہیں خون ریزی نہ ہو جائے۔ ان کی حکمت عملی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کیا جائے، جو اصل لیڈر تھے، جن کی اتھارٹی زیادہ تھی۔ جی، اس سے سبق ملتا ہے کہ مشکل حالات میں لیڈر کو کبھی کبھی فوری ایکشن کے بجائے لمبے عرصے کے نتائج کو دیکھنا پڑتا ہے، صبر اور حکمت سے کام لینا پڑتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ اگرچہ اس پر بات ہو سکتی ہے کہ کیا سختی بہتر ہوتی، لیکن قرآن نے حضرت ہارون کی نیت اور ان کی مجبوری کو واضح کیا ہے۔ یہ واقعی گہرا نکتہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں قرآن میں حضرت ہارون علیہ السلام کے مجموعی ذکر کی طرف۔ کئی صورتوں کا حوالہ ہے ہمارے پاس، بقرہ، نساء، آراف، یونس، مریم، طٰہٰ، شعراء، قصص، صافات۔ ان سب کو ملا کر کیا تصویر بنتی ہے؟ اگر ہم ان سب حوالوں کو دیکھیں نا، تو سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ تقریباً ہمیشہ ان کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی آتا ہے۔ جی ہاں، یہ بات تو میں نے بھی نوٹ کی ہے۔ یہ ان کے گہرے تعلق، مشترکہ ذمہ داری کی دلیل ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے۔ کچھ خاص حوالے بھی بہت اہم ہیں، مثلاً جیسے سورہ بقرہ میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے، جس میں کہا گیا کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات تھے۔ جی، وہ صندوق۔ جی،
یہ ان کے خاندان کی اہمیت بتاتا ہے۔ پھر سورہ نساء میں انہیں دوسرے بڑے انبیاء کے ساتھ شمار کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر وہ جادوگروں والا واقعہ، جب وہ ایمان لائے تو کیا پکارے؟ آمنا بربی ہارون و موسیٰ یا برب الموسیٰ و ہارون، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ یہاں بھی دونوں ساتھ ہیں۔ بالکل۔ سورہ قصص میں اللہ کا وہ فرمان، سنشد عددک بأخیک، ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے مضبوط کریں گے، یہ ان کی حمایتی حیثیت بتاتا ہے۔ جی۔ اور سورہ صافات میں اللہ نے موسیٰ اور ہارون دونوں پر اپنے احسانات گنوائے ہیں اور فرمایا کہ ہم نے ان کا ذکر خیر بعد والوں میں باقی رکھا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ ان میں ایک حوالہ سورہ مریم کا بھی ہے، جہاں حضرت مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یا اختہ ہارون یعنی اے ہارون کی بہن کہا گیا ہے۔ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، واقعی ایک دلچسپ نکتہ ہے اور مفسرین نے اس پر کافی غور کیا ہے۔ دو بنیادی تشریحات ملتی ہیں۔ کیا ہے وہ؟ ایک تو یہ کہ شاید یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے ہارون نہیں، بلکہ حضرت مریم کے زمانے میں کوئی نیک آدمی تھا ہارون نام کا، اس کی طرف نسبت دی۔ اچھا۔ لیکن دوسری تشریح جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ کہ یہاں ہارون سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہی ہیں، اور بہن کہنے کا مطلب حقیقی بہن ہونا نہیں، بلکہ نیکی میں، عبادت میں، پاکیزگی میں ان کی طرف نسبت دینا ہے۔ یعنی ایک طرح کا اعزاز؟ بالکل، جیسے عربی میں ہوتا ہے نا، کسی قبیلے کے فرد کو یا کسی اچھی صفت والے کو بھائی یا بہن کہہ دیتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ بھئی تم تو ایسے مقدس خاندان سے، ایسی نیک صفات والی ہو، پھر یہ بچہ کیسا؟ یہ اصل میں ان کی پاکدامانی اور بلند مقام کی طرف اشارہ تھا۔ یہ وضاحت اہم ہے۔ اچھا، اب ان کی زندگی کے آخری دنوں اور وفات کے بارے میں کیا معلومات ہے؟ یہی سنا ہے کہ ان کا انتقال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوا تھا۔ جی، عام طور پر روایات یہی کہتی ہیں کہ ان کی وفات تیہا کے میدان میں، یعنی سینا کے صحرا میں جب بنی اسرائیل بھٹک رہے تھے اسی دوران ہوئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئیں۔ عمر کافی تھی ان کی اس وقت؟ جی ہاں، کافی زیادہ۔ بعض روایت میں تو 120 سال سے بھی زیادہ بتائی گئی ہے۔ ان کی قبر کے بارے میں جو مشہور روایت ہے وہ کوہ ہور کی ہے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ پہاڑ آج کل اردن اور فلسطین کی سرحد کے قریب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود انہیں وہاں لے کر گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ تو اگر ہم ان کی پوری زندگی اور کردار کا خلاصہ کریں تو ان کا اصل ورثہ کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کا ورثہ وہ کئی پہلو رکھتا ہے۔ وہ ایک نبی تھے، اللہ کے چنے ہوئے۔ وہ ایک بہت ہی شفیق، وفادار، مددگار بھائی تھے، ہر مشکل میں بھائی کا ساتھ دیا۔ جی۔ وہ ایک فصیح مبلغ تھے، بات کو مؤثر طریقے سے پہنچانا جانتے تھے، اور وہ ایک صابر رہنما تھے جنہوں نے بہت مشکل حالات میں حکمت سے کام لیا۔ ان کی شخصیت ہمیں بھائی چارے کی اہمیت سکھاتی ہے، اللہ کی اطاعت، دعوت میں نرمی اور حکمت، اور آزمائش میں صبر، یہ سب سبق ملتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ قیادت صرف سامنے آ کر لیڈ کرنا نہیں ہوتا۔ بالکل، ان کا کردار یہ ثابت کرتا ہے کہ بعض اوقات ایک مضبوط، قابل اعتماد حمایتی یعنی سپورٹیو رول ادا کرنا وہ بھی اتنی ہی بڑی قیادت ہوتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو وہ کون سے اہم نکات ہیں جو حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی سے آج بھی ہمارے لیے روشنی کا باعث بن سکتے ہیں؟ میرے خیال میں چند باتیں خاص طور پر نمایاں ہیں۔ ایک تو اللہ پر بھروسہ اور مدد مانگنا، جیسے حضرت موسیٰ نے محسوس کیا کہ انہیں مدد چاہیے اور دعا کی، اور اللہ نے انہیں بہترین مددگار دیا۔ جی۔ دوسرا، ابلاغ کی طاقت۔ حضرت ہارون کی فصاحت ہمیں بتاتی ہے کہ اپنی بات چاہے کتنی ہی سچی ہو، اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے اچھا انداز، حکمت کتنی ضروری ہے۔ صحیح۔ تیسرا، صبر اور حکمت، خاص طور پر جب اختلاف ہو، فتنہ ہو۔ بچھڑے والے واقعے میں ان کا رویہ بتاتا ہے کہ فوری جذباتی رد عمل کے بجائے حالات کو سمجھنا، اتحاد کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ بھی قیادت کا حصہ ہے۔ بالکل۔ اور چوتھا، اخلاص اور وفاداری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کی جو حمایت تھی، بھائی چارہ تھا، وہ ایک مثال ہے۔ انہوں نے کبھی خود لیڈر بننے کی خواہش نہیں کی، ہمیشہ بھائی کے مشن کو کامیاب بنانے میں مدد کی۔ اگر ہم اسے آج کے زمانے کے لحاظ سے دیکھیں تو حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی یہ بھی سکھاتی ہے کہ بڑے مقاصد اکیلے حاصل نہیں ہوتے۔
جی ہاں چاہیے۔ بالکل، اور ان کی مثال بتاتی ہے کہ بعض اوقات سب سے مؤثر کردار وہ ہوتا ہے جو مین لیڈر کی کمیوں کو پورا کرے، اس کی طاقت کو بڑھائے اور مل کر مقصد کی طرف بڑھیں۔ یہ صرف سپورٹ نہیں، یہ تکمیلی قیادت ہے، کمپلیمنٹری لیڈرشپ۔ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ بالکل درست۔ اور ایک آخری بات جو شاید سوچنے کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے، وہ وہی یاخوا ہارون والی بات ہے۔ جی، اس کی جو بھی تشریح ہو، لیکن یہ ہمیں انبیاء اور نیک لوگوں کے درمیان جو ایک گہرا روحانی اور تاریخی تعلق ہے، تسلسل ہے، اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ نیکی اور ہدایت کا یہ سلسلہ نسل در نسل، زمانے در زمانے چلتا رہا ہے۔ یہ تعلق صرف خون کا نہیں بلکہ قدروں کا ہے، کردار کا ہے، ایک مشترکہ روحانی ورثے کا ہے۔ جی ہاں، جس کا عکس ہمیں ان شخصیات کے ذکر میں بار بار ملتا ہے، جیسا کہ آج ہم نے دیکھا بھی، اور یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم خود اس عظیم ورثے سے کیسے جڑے ہوئے ہیں۔